الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے کائنات میں نشانیاں۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 53 کا جز، پارہ نمبر 25، ترجمہ۔ ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں، اور خود ان کے آپے میں سورج اور چاند کی رفتار سے پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج یا چاند گرہن کس تاریخ کو لگے گا اور کتنے وقت کے لیے لگے گا، اور دنیا کے کون کون سے حصے میں کس کس شہر میں کتنے وقت کے لیے دیکھا جائے گا، یہ پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ سائنسی آلات کی بدولت زمین اور آسمان میں ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر درجہ حرارت کا پتہ چل جاتا ہے، بارش کب آئے گی اور کتنی مقدار میں آئے گی اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے، سیلاب، آندھیوں وغیرہ کا پتہ چل جاتا ہے، اور سائنسی آلات کی بدولت اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکا ہے یا پھر لڑکی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہے یا پھر معذور ہے، لولا، لنگڑا، اپاہج تو نہیں، وہ کس خطرناک بیماری کا حامل ہوگا، یہ سائنسی آلات کی بدولت پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر سیال خون کے مادوں سے پتہ چل جاتا ہے، ان کا ٹیسٹ جب کروایا جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کون سی بیماری کا حامل ہے، کون سی بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ الغرض ہمیں عالم صغیر یعنی کہ انسان اور عالم کبیر یعنی کہ کائنات کے متعلق نئے نئے حقائق ہمیں روز بروز معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ سائنسی علوم کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، آلات کے ذریعے سے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اور پہلی رات کے چاند کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس سے اعلیٰ طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں شہادتوں کے پرکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ یہ شہادت سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ جب سائنسی آلات سے معلوم ہو جائے کہ چاند نظر نہیں آیا، آسمان صاف ہو، کسی بھی ملک
ملک کے کسی بھی شہر میں نظر نہ آئے اور کوئی بھی انسان نہ دیکھے اور چند انسان یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، پہلی رات کا چاند طلوع ہو چکا ہے، تو ان کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، ان کی گواہی مسترد کر دی جائے گی، اور سائنسی تحقیق کے خلاف ان کی گواہی کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قرائن اور شواہد کے خلاف جو گواہی دی جائے اس کا شرعاً اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ گواہی معتبر نہیں ہوتی۔ ہمیشہ سے ائمہ اور خلفاء اس صورت میں چور کا ہاتھ کاٹتے رہے ہیں جب اس سے مال برآمد ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب چور سے مال برآمد ہو جائے تو اس وقت اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں جس پر چوری کا الزام لگا ہو، اور یہ قرینہ گواہوں اور اقرار سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ گواہوں کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، اور جب چور کے پاس مال برآمد ہو جائے تو یہ نص صریح ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ گواہوں کے علاوہ دوسرے جو دلائل ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ اس پر ایک حدیث سماعت فرمائیں، راوی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میرا خیبر کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ اس سے 15 وسق کھجوریں لے لینا۔ وسق کیا ہوتا ہے اس کے متعلق جان لیتے ہیں۔ ایک وسق 60 صاع کا ہوتا ہے اور 1 صاع 4 کلو کا ہوتا ہے، اور جب وہ تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان پر اپنے گلے پر رکھ دینا۔ حوالہ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 3632۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا جس پر یہ الزام تھا کہ اس نے آپ کی ولد سے زنا کیا ہے، اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ خصی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم پر عمل کرنے کو ترک کر دیا۔ حوالہ الترک الحکمیہ، صفحہ نمبر 10۔ یہ احادیث، یہ واقعات پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ زیادہ معتبر، زیادہ قوی ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ گواہوں کی گواہی کو قبول کیا جائے۔ جیسے کہ چور کے پاس جب مال برآمد ہو جائے جو اس نے چوری کیا ہو تو اس وقت زیادہ حق ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے بنسبت اس کے کہ صرف اس کے اوپر گواہ گواہی دے دے کہ یہ چور ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی دینے والے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور اس شخص کا ناحق ہاتھ کٹ جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔